اسی طرح ادا پیاری آپ لوگ سنیں گے، یقیناً ان کی زبان کا اپنا تحسر اور ان کی اپنا ہی انداز ہے۔ اسی محبت کے ساتھ اسی انداز میں جو بات عرض کر رہا تھا اسے جلد سے جلد مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا؟ ایک مطلب تو وہ ہے جو عوام الناس میں کیا جاتا ہے۔ اگر محبت سے پوچھو تو میں یہ کہنا چاہوں گا حسین منی وانا من الحسین، سید کائنات سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا سے لے کر تا قیام قیامت میرا تعارف جب بھی پوچھنا چاہو حسین کے پاس آ جایا کرو۔ سید کائنات سے لے کر کربلا تک میرا حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کر جب بھی میری پہچان چاہو دیکھو کہ جو حسین کے ساتھ ہے وہ میرا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بلا تاخیر آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ خطیب العصر حضرت علامہ قبلہ سوہنا مائی چشتی صاحب نعروں کے ساتھ محبت کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ گھڑی کدھر لگی ہوئی ہے؟ ٹائم کدھر ہے؟ 4۔ اس کو سادہ کریں، ایکو وغیرہ۔ اچھا، جو چھوٹے بچے ہیں نیک بچے پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں، اچھے بچے پہلی آواز سے جلدی کھڑے ہوں۔ دیکھنا ہے جو اچھے بچے ہوں گے جلدی سے کھڑے ہوں گے۔ دیکھ لوں میں ذرا کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا۔ اب لوگ باہر چلے جائیں برآمدے میں، سارے بچے باہر برآمدے میں چلے جائیں۔ شاباش، نہیں بیٹا نہیں، اٹھو تینوں، اٹھو باہر چلے جاؤ، چلو شاباش شاباش۔ یہ بچے بھی چلے جائیں باہر برآمدے میں۔ نوجوان اور بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے قریب تشریف لائیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کی اتنا قریب ہوگی۔ آگے تشریف لے آئیں، اور آگے تشریف لے آئیں، اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، مزید آگے آ جائیں، آپ اور آگے آ جائیں، پیچھے والے بھی آگے آگے آ جائیں۔ بھائی بندے انتظامیہ کے کسی بندے سے کہا تھا کہ یہاں سے قرآن پاک لے آئیں مسجد میں سے، وہ میرے والا بھی لے کے بھاگ گیا ہے، جو میرے ساتھ ہے وہی دے دو، چلو چلو۔ بہرحال سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 42واں سورہ ہے۔ آپ میں کچھ فاصلہ ہے، بابا جی آگے تشریف لے آئیں، آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تسبیح والے بزرگ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آپ بھی تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بیٹا آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ دوبارہ سنیں، گوڑے اتر تھلے کر کے بیٹھ جائیں، ایسے ایسے، شاباش، صحیح ہو جائیں۔ دوبارہ سنیں سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 42واں سورہ ہے۔ اس کی شہرۂ آفاق آیت جسے آپ نے بڑی دفعہ سنا، معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
2-3 بندوں نے آہستہ جا سبحان اللہ کہا قرآن سن کے، باقی سارا مجمع چپ رہا۔ 4 بج چکے ہیں، بلکہ 1 منٹ باقی تھا جب مائک میرے سامنے آیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ میرا خیال اب آدھا مجمع سمجھ گیا ہے کہ قرآن پاک سن کے سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے، باقی ابھی باہر والے بالکل مکمل خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ میں تو تقریباً 4 گھنٹے پہلے 4-5 گھنٹے پہلے میں آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ آپ ہی کی انتظامیہ نے مجھے اس وقت منبر عطا کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے خطاب شروع ہو سکتا تھا۔ تو اب بھی ٹائم اتنا ہے کہ 5 بجے پورے مجھے آپ سے چلے جانا ہے۔ گنتی کے 60 منٹ ہیں، اگر 60 منٹ میں آپ بول سکے تو پھر آپ قرآن حکیم کی معرفت حاصل کر لیں گے، نہ بولے تو کوئی بات نہیں، پھر میں بھی یہی پڑھ لوں گا بار بار، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، آگے رب جی بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں پھر پڑھتا ہوں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ آیت ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، آگے ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ غفور شکور۔ یہ لکھا ہے آپ کے قرآن پاک میں، اپنے گھر سے آپ قرآن کھول لیں، اگر یہ الفاظ نہ ہوئے تو میں آپ سب کا مجرم ہوں۔ لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ یہاں اس آیت مقدسہ میں جو لفظ قربا آیا ہے، اس قربا سے مراد فاطمہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کوئی بڑی تفسیر ایسی کوئی میرے پاس نہیں ہے، منبر پر جو آپ کو پریشانی آئے کہ کہاں سے پڑھ گئے ہیں، کہاں لکھا ہوا تھا یہ لفظ، یہ آپ کے گھر جو قرآن پاک ہے نا اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں امام حسن کا ذکر کیا، اللہ نے اس آیت میں حسین کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں مصطفیٰ، یہ الفاظ ملیں گے آپ کو، اللہ نے اس آیت میں مصطفیٰ کی آل کا ذکر کیا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر، مرتضیٰ کا ذکر، فاطمہ کا ذکر، حسن کا ذکر، حسین کا ذکر، اللہ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آپ کے گھر جو قرآن ہے، میں بار بار آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ جو قرآن آپ کے گھر میں ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں 5 تن کا ذکر کیا ہے۔ ذکر کس نے کیا؟ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، آپ نے کمال کر دیا۔
ایک دفعہ میں پھر پوچھتا ہوں، ذکر کس نے کیا؟ کن کا؟ جن 5 تن کا ذکر اللہ کرے ڈیفینیٹلی وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس اسی لیے ہم ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ اب کوئی ہم پہ ناراض نہ ہوا کرے کہ یہ تم 5 تن پاک کی ٹرمنالوجی کہاں سے لے آئے ہو۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا ہم تو قرآن سے لائے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ نے 5 تن پاک کا ذکر کیا، اب جو ذکر اللہ نے کیا وہ ذکر ہے 5 تن پاک کا۔ اب وہ کیسے کیا اور کیا کیا، توجہ کریں تو میں کرنا شروع کر دوں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر سونامئی شاہ نے تقریر اپنی مرضی سے کی اور جو انہیں تقریر آتی تھی وہ کی۔ ہر بندہ تقریر سن کے کہے گا کہ وہ ذکر کر کے گئے ہیں جو اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے اس آیت میں 5 تن پاک کا ذکر کیا ہے۔ میں آگے کیسے چلوں؟ یہ جملہ جب تک آپ کے سینے میں اتر نہیں رہا، میری نالائکی کی وجہ سے میں آگے نہیں چل پا رہا۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ علی علی کر رہا ہے، بھائی اللہ فاطمہ کا ذکر کر رہا ہے، بھائی اللہ حسین کا ذکر کر رہا ہے، اللہ نبی کی آل کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کے چک گھراں گاؤں کا نام کیا ہے؟ رانجے بیٹھے ہیں نا بھئی، رانجے والو رانجا رانجا کر دی نی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ رانجے کے رہنے والو آپ بھی میرا خیال ہے آج آل محمد کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھے، آپ سب آل محمد کے ذکر کے لیے۔ حد ہو گئی ہے بھائی، آپ رانجے کے رہنے والے ہو کے علی علی کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہیں آپ، میں جملہ پھر دہراتا ہوں، آپ رانجے کے رہنے والے ہو کے علی علی کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے۔ اچھا، آپ بھی علی علی کر رہے ہیں اور اللہ بھی علی علی کر رہا ہے، تھوڑا سا فرق تو ہے نا۔ فرق یہ ہے آپ علی علی کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے تو علی کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے علی علی کیا وہ کیسے کیا، کہاں کیا، کس طرح کیا، آپ کہیں تو میں کرنا شروع کر لوں۔ رب جی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ مزہ آیا ہے، بڑا مزہ آیا۔ پھر سے پڑھتا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ ظہر پڑھ کے آیا ہوں نا، سب پڑھ کے بیٹھے ہیں، عصر یہ تو پڑھیں گے، ہم تو مسافر ہیں، ہم تو پڑھ بیٹھے۔ رب جی آپ نے ظہر تو نہیں پڑھی تو آپ علی علی کر رہے ہیں۔ رب جی آپ نے روزے تو ہم سے رکھوائے ہیں نا، آپ نے روزے تو نہیں رکھے تو آپ علی علی کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی عبادت نہیں کی تو آپ آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب ساری عبادتیں آپ نے ہم سے کروائی ہیں نا، تو آپ ایک گھر کا ذکر بھی ہم پہ چھوڑ دیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ قدرت کی آواز آتی ہے، رانجا والو نمازیں آسان ہیں، آل محمد کا ذکر مشکل ہے، اس لیے نمازیں تم پر چھوڑ دی ہیں، آل نبی کا ذکر تم پہ نہیں چھوڑا، یا خود کر لیتا ہوں یا فرشتوں سے کروا لیتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جسے سمجھ آئی ہے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر۔ بیٹا یہاں کھڑا کر کے نا آپ بیٹھ جاؤ۔ اب کون سا نعت خوانی ہے؟ نا میں نے کہنا ہے آپ بازو اوپر کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں، آپ دایاں اٹھا لیں، آپ بایاں اٹھا لیں، آپ خود اٹھ جائیں، آپ لیٹ جائیں، تو آپ بیٹھ جائیں۔ اب بس مائک لائٹ مجھے چاہیے، آپ بیٹھ جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے، علی کا ذکر جو اللہ دیتا ہے، وہ خوشخبری ہے جو نہیں، بھائی زبان ہلائیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے، علی کا ذکر بولے نہیں سارے، علی کا ذکر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ادھر علی کا ذکر چھڑے، ادھر مومن کا چہرہ کھل جائے، یعنی مرد مومن اس ذکر پر خوش ہو جائے، مرد مومن اس ذکر پر۔ اسی لیے بات یہاں سے شروع کی، بھئی زمانے والو اللہ تمہیں علی کا ذکر خوشخبری دے رہا ہے، علی کا ذکر اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ آل محمد کے ذکر پہ خوش ہونا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بندے ناراض ہیں، بندے پریشان ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، سب کو یہ کیا گلی گلی علی علی لگا رکھی ہے، ناراض کیوں ہیں بندے، جبکہ اللہ نے تو کہا خوش ہونا ہے۔ اچھا بھائی رانجھا والو، خوشخبری پر خوش وہ نہیں ہوتا، بہت بڑی خوشخبری کیوں نہ ہو لیکن اس پر بندہ خوش نہیں ہو سکتا اگر اسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ آپ کے حلقے کا ایم این اے ایم پی یہ کون ہے مجھے نہیں پتا، میں جانتا ہی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ مثال ہے۔ مثال ہے کہ اگر آپ کے حلقے کا ایم این اے بدماش ہے، چور ہے، شرابیہ ہے، جھوٹ ہے، وہ کل آپ کو اکٹھا کر کے گئے، حضرات کل جو ہے نا، کل ہم سوئی گیس کا ایک جنکشن یہی نکال دیں گے۔ اچھا میں خوش ہو جاؤں گا کہ اب میں آؤں گا تو مجھے پانی گرم ملے گا بھائی اس علاقے میں، آخر سوئی گیس کا جنکشن یہاں پہ لگنے لگا ہے، میں تو راضی ہو گیا نا، خوشخبری ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ شرابی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتنی بڑی خوشخبری پر بھی آپ گردنیں نیچی کر کے ایک دوسرے سے کہیں گے بکواس کردہ عادت سو جھوٹ بولدہ ہے، یہ نہیں ہونا، یہ ہن 50 سال بھی نہیں گیس ہون لگی، یہ دے منہ نکل جو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنی بڑی خوشخبری پر بھی آپ خوش نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ کو نہ خوشخبری دینے والے پر نہ شک ہے نا، آپ کو خوشخبری دینے والے پر شک ہے نا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، نہیں آپ کی خاموشی مجھے تکلیف دے گئی، نہیں میں نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا، میں الفاظ بدل دیتا ہوں۔ بندہ نیک ہے، شریف ہے، حاجی ہے، اچھا آدمی ہے، امانت دار ہے، وزیر ہے، اس نے کہا کل یہاں پہ جو ہے وہ جنکشن بن جائے گا سوئی گیس کا، بن بھی جائے گا، سب کو اعتماد بھی ہے، لیکن بڑے پائپ کے اندر جن کے سارے مکان آنے ہیں، جن کی ساری دکانیں آنی ہیں، وہ جگہ قابل استعمال ہی نہیں رہنی۔ ایک غریب آدمی کی 100 دکان آ گئی، اس نے کہنا رو میں خوشخبری دے ان کو، یہ کوئی خوشخبری ہے؟ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اتنی بڑی خوشخبری پر وہ خوش نہیں ہوا جس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اب جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔
جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر ہاتھ باندھ کر منت کرتا ہوں. یہ قرآن ہے, اللہ کہہ رہا ہے علی کا ذکر ہے, تم نے خوش ہونا ہے. آل محمد کے ذکر پر تم نے خوش ہونا ہے. اب اس ذکر پر خوش وہ نہیں ہو سکتا, یا تو اسے اللہ پہ شک ہے یا علی کے ذکر میں اس کا بیڑا غرق ہو رہا. تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے یار, مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا, یہ جملہ ضائع ہو گیا ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, جس کا علی کے ذکر میں نقصان نہیں وہ سبحان اللہ کہو. ذالک الذی یبشر اللہ, آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. اچھا یا اللہ پھر فرمائے عبادہ بھائی نہیں مزہ آیا, عبادہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نہ اپنے بندوں کو دیتا ہے, اپنے بندوں کو, اپنے بندوں کو, اپنوں کو, اپنوں کو, اپنوں کو, اپنوں کو. اللہ کہتا ہے علی کے ذکر والے میرے اپنے ہیں. ہائے ہائے, میں نے غیروں سے آل محمد کا ذکر نہیں کیا. مبارک ہو رانجھا والو, اللہ نے تمہیں اپنا کہہ دیا. اللہ یہ بندے داڑیاں نہیں رکھ کے بیٹھے, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں. اللہ یہ بندے آج بھی فجر نہیں پڑھ کے بیٹھے, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہیں. یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, فرمایا پھر بھی میرا اپنا ہے. یا اللہ ہمیں سرخاب کے پر لگ گئے ہیں, اتنا پیار کیسا, فرمایا جو علی کے ذکر پر خوش ہو جائے وہ جیسا بھی ہے میرا اپنا ہے. بھئی جو خوش بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. ذالک الذی یبشر اللہ, آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے اپنے اپنے. ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں, ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے, مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو. بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے علی کے ذکر پر خوش جو بیٹھا ہے وہی میرا اپنا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ. جیتے رہیں بابا جی, اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے, آپ کی آل اولاد میں علی کی محبت آ جائے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے میں اللہ آل محمد کا ذکر اپنے ان بندوں سے دیتا ہوں جو آمنو ہیں. آمنو, آمنو سے ذکر ہے, بات ہی آمنو سے ہے, بات ہی آمنو سے ہے. تلا کنگ اور چکوال میں جو شیعہ کمیونٹی ہے, اگر وہ مجلس کروائیں تو اپنی مجلس میں ان کا ذاکر کہتا ہے مومن قریب قریب ہو جاؤ. یعنی ہمارے شیعہ دوست سمجھتے ہیں آمنو تو ہم ہیں بھائی, آمنو تو ہم ہیں. ہمارے رائیونڈ میں کھجل ہونے والے بھائی سمجھتے ہیں کہ آمنو ہم ہیں. ہمارے اہل حدیث دوست سمجھتے ہیں سارے مشرک ہیں, آمنو تو ہم ہیں. نوجوانوں رانجھا چک ہے, مسجد کا قرآن ہے, میں نہیں کہتا آمنو ہم ہیں. یہ لفظ آمنو ہے قرآن میں, اسی سے پوچھو کہ آمنو کون ہے. آمنو للکار کے کہتا ہے, اس میں پہلے الف ہے, پھر میم ہے, پھر نون ہے, پھر واو ہے, پھر الف ہے. پہلے الف ہے, پھر میم ہے, پھر نون ہے, پھر واو ہے, پھر الف ہے. آمنو تو بنتا ہی 5 سے. جی چپ کیسا ہے جسے سمجھ آئی ہے بات. آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ نہ بیٹھنا. پہلے الف ہے, پھر میم ہے, پھر نون ہے, پھر الف ہے. آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے. آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے. میں نہیں آگے چل سکتا. آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے.
میں سورہ عاشورہ پڑھ رہا ہوں، یہ تیسرا رکوع ہے، میں 42ویں سورہ کی 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات نہیں کہ یہ رکوع کون سا ہے، میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ضمانت دیتا ہوں، پورے قرآن میں آمنو جب آئے گا 5 ہی سے آئے گا۔ پورے قرآن میں آمنو جب آئے گا 5 ہی سے آئے گا۔ آمنو کے لیے شرط ہے 5 کو ماننا۔ بندہ آمنو نہیں بن سکتا جب تک 5 کو نہ مانے۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اچھا رک جاؤ یار، ٹھہرو تو، رکو۔ الف پر کھڑی ہے، میم پر زبر ہے، نون پر پیش ہے، واو پر جزم ہے، 5ویں الف پر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ شد ہے، نہ مد ہے، نہ جزم ہے۔ لکھنے میں 5 آئے ہیں، پڑھنے میں 4 آئے ہیں۔ ٹھنڈا نہ ہونا، پھر کہہ رہا ہوں، لکھنے میں 5 آئے ہیں، پڑھنے میں 4 آئے ہیں، تاکہ بندوں کی عقل کھل جائے آمنو بننے کے لیے۔ جہاں 5 ہوں وہاں 4 ہوں۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ آمنو کی شرط ہے بندہ نبی کے 4 یاروں کا بھی نوکر ہو اور 5 تن پاک کا بھی غلام ہو۔ جیتے رہو، جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اچھا میں نہیں سمجھا سکا، مجھے نہیں سمجھانا آیا یار۔ آمنو میں پہلے الف آتا ہے، آمنو میں پہلے الف آتا ہے، آمنو میں پہلے الف آتا ہے، آمنو میں پہلے الف آتا ہے۔ جسے سمجھ آئی جلدی بولو، میں آگے پڑھوں۔ آمنو بننا ہے تو پہلے الف کو مانو۔ یا اللہ مان گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا آمنو میں الف کے بعد جب آتا ہے میم آتا۔ پتا چلا پہلے اللہ کو مانو، پھر محمد الرسول اللہ کو مانو۔ یا اللہ آمنو میں آگے نون آیا ہے، آگے نون آیا ہے، آگے نون آیا ہے، آگے نون آیا ہے، آگے نون آیا ہے۔ بندے چپ ہے، اللہ کہتا ہے میرے سارے نبیوں کو مانو۔ یا اللہ آگے واو آیا ہے، آگے واو آیا ہے، آگے واو آیا ہے، آگے واو آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب میرے سارے ولیوں کو مانو۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں نہیں آگے چلتا۔ اب گولڑے والے میرے علی کو مانو، اب اسلام آباد والے بری امام کو مانو، اب لاہور والے داتا علی حجویری کو مانو، اب پاک پتن والے فرید کو مانو، اب اجمیر والے معین الدین کو مانو، اب سرہند والے مجدد کو سلام کرو۔ جس کا جو ہے اسی پہ سبحان اللہ کہہ لو۔ یا اللہ آگے الف ہے، فرمایا جو ولی تک آ جائے ولی اسے اللہ سے ملاتا۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والو آل محمد کا ذکر میں ان بندوں سے کر رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، دل میں محمد کی اطاعت، وجود پر مصطفیٰ کی نوکری، 5 تن پاک کے ساتھ 5 تن پاک کے ساتھ صحابہ کے 4 یار، اور پھر وہ غوث کی یارویں پکاتے ہیں، فرید کی شکر کھاتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا آگے چلوں، نس جانا ہے سارے جدوں میں آگے پڑھیا ایتھوں تک تے سارے ٹھیک ہو۔ اگے پڑھا کیسے پڑھا؟ ایسے نہیں پڑھا، آپ بولو تو میں آگے پڑھوں۔ رب جی فرماتے ہیں وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ۔ دیکھو اس گھر کے ذکر کا تعلق نمازیوں سے ہے۔ جسے نماز کا نہیں پتا اسے کربلا کا نہیں پتا، اس کا حسین سے کیا تعلق؟ جسے نماز کی خبر نہیں، جس کا نماز سے تعلق نہیں، اس کا علی سے تعلق نہیں۔ دیکھو میں آگے نہیں چل سکتا،
میرا جوان بچہ اگر رات کے 2 بجے موبائل پر ننگی عورتیں دیکھتا ہے، صبح مان جائے میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس گھر میں بزرگوں کا ادب نہیں ہے اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد کے میلاد سے لے کر علی کی شہادت تک، علی کی شہادت سے لے کر حسین کے قتل تک، حسین کی شہادت سے لے کر خیموں کے لٹ جانے تک، خیموں کے لٹ جانے سے لے کر لشکر کا یزید کے دربار تک، آپ سبھی کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی نبی کا میلاد ہوتا ہے تو آمینہ کی گود میں سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو آپ۔ مصطفیٰ کا میلاد ہوا تو سجدہ کیا، سجدہ، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے نبی سجدہ بچانے آیا ہے۔ علی کی شہادت ہوئی تو کوفے کی مسجد میں فجر کا سجدہ کیا، تاکہ سمجھ آ جائے علی شہید ہوا نماز کو بچانے کے لیے۔ شمر چھاتی پر آیا 10 محرم کو کربلا میں، حسین نے کہا پیچھے ہٹ، تو اپنا کام کر میں اپنا کر لوں۔ حسین نے سجدہ کیا، سجدہ، تاکہ سمجھ آ جائے کربلا ہے نماز کو بچانے کے لیے۔ اب حسین کے بعد کسی بندے کا سارا کنبہ اس کے سامنے قتل ہو جائے، اسے تو نماز یاد ہی نہیں رہتی، یا کسی بندے کے سامنے اس کے گھر کو آگ لگ جائے اسے بھی نماز یاد نہیں رہتی، یا کسی بندے کے ہاں ڈکیتی ہو جائے، جھگا لٹ جائے، سارا مکان لوٹ آ جائے، اسے بھی نماز یاد نہیں رہتی، یا کسی بندے کے سر پہ آندھی آ جائے، وہ بچے سنبھالتا ہے، مال سنبھالتا ہے، اپنی چیزیں سنبھالتا ہے، نماز تو نہیں پڑھتا۔ الگ الگ یہ 4-5 چیزیں، آندھی، قتل سارا کنبہ، گھر کو آگ، یا پھر سارا گھر کا لٹ جانا، اگر کسی پہ الگ الگ آ جائے اسے سجدہ یاد ہی نہیں آتا۔ لیکن 10 محرم کی رات کربلا میں حسین کے زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے گھر کو آگ بھی لگ گئی تھی، سارا کنبہ بھی قتل تھا، مال بھی یزید کی لشکر نے لوٹ لیا تھا، پیاس بھی تھی اور سر پر آندھی بھی تھی۔ جلتے ہوئے گھر میں زین العابدین نے عشاء کا ایسا سجدہ دیا، ہائے 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 ہائے، عشاء کا ایسا سجدہ دیا، ایسا سجدہ دیا، اس سجدے میں اتنا خشوع تھا، اتنا خضوع تھا، ظاہری اور باطنی توجہ اتنی تھی رب کے پاس کہ آسمان کے فرشتوں کی تسبیحاں چھوٹ گئیں، چیخیں نکلیں۔ آپ نہ بھی رو، فرشتے رو رہے تھے اور رو کے کہہ رہے تھے انت سید الساجدین۔ ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں قیامت تک، لیکن ایسا سجدہ نہیں دیکھا۔ امام زین العابدین اپنے گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، نفلوں میں ہیں، چھوٹا سا سید کھیلتا کنویں میں جا گرا۔ بیٹا ہے سید کا، امام زین العابدین کا نام امام باقر ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ امام باقر کو کنویں سے نکال لیا جائے، لیکن نہ نکال سکے، شور برپا ہو گیا، امام باقر شہید ہو گئے، امام باقر شہید ہو گئے، امام باقر شہید ہو گئے۔ اب امام زین العابدین دیکھیں کہ نفلوں کی سلام نہیں پھیرتے، توجہ سے نفل پڑھتے ہیں۔ جب نفل ختم ہوئے تو پھر سلام پھیری، اٹھے نہیں، وہیں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں۔
तवज्जो से दुआ मांगने के बाद अब उठे, दरवाज़ा खोला, बंदे आए, रोने लगे, सैयद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपका बेटा शहीद हो गया, आपका शहज़ादा पानी में गिर के शहीद हो गया, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम निकाल नहीं सके, आपका शहज़ादा शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मुझे कुएं के किनारे पर ले चलो। ज़ैनुल आबिदीन कुएं के किनारे पर आए, अपना बाजू कुएं में बढ़ा कर कहते हैं बाकर हाथ बाहर निकाल। इमाम बाकर ने अंदर से हाथ ऊपर किया, बाप ने बेटे के हाथ में हाथ डाला और अपने बेटे को बाहर निकाल लिया। अब बंदे करीब आके तकते हैं कि इमाम बाकर के कपड़ों में से पानी नहीं निकल रहा बल्कि धूल निकल रही है। बंदे परेशान होके कहते हैं सैयद ये क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ज़माने वालों, मैं उदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वल्लों मुंह नहीं। भाई ठंडा बोल रहे हैं, मैं कैसे आगे जनाबे वाला। ये काफिला लुटने के बाद रस्सियों से जकड़कर यजीद के दरबार में लाया गया और यजीद का दरबार है, सानिए ज़हरा है, नाम ज़ैनब है, हुसैन की बहन है, फातिमा की बेटी है, अली की तस्वीर है और आवाज़ दे के फरमाती हैं मेरी रस्सियाँ खोलो, रस्सी खोलो, रस्सी खोलो, ज़ैनब की ज़ोहर जा रही है। रस्सियाँ खोलो, ज़ैनब की ज़ोहर जा रही है। किसी ने जब रस्सी ना खोली तो ज़ैनब ने फरमाया ज़माने वालों रस्सियाँ बांध कर क्या समझते हो, ज़ैनब की नमाज रह जाएगी? भाई का सर तन से जुदा हो चुका था, मेरी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हो। भाई बोलो तो जिसे समझ आई है। अगर आपकी मस्जिद में फजर की नमाज में इतने लोग नहीं होते तो तुम्हारा करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम नमाज में नहीं आ सकते तो तुम्हारा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस खानदान का जोर लग गया इस्लाम को बचाने के लिए, और अगर तुम्हें इस्लाम की खबर ही नहीं है तो तुम नाम के मोमिन हो। अल्लाह ने कहा ये पाक घर है, वह आमिलु सालिहात, मैं वापस आ गया, वह आमिलु सालिहात, मैं अल्लाह भी पाक हूँ, नबी का घर भी पाक है। अब मिंबर पर इसे बयान करने वाले भी पाक चाहिए, सुनने वाले भी पाक चाहिए। तुम चरसें पीते हो और अली अली करते हो, भांग तुम्हारे मुंह को लगी है और जुबान पर अली अली करते हो। तुम्हें किसी ने नहीं बताया अली उस जात को कहते हैं जो जमीन पर भी आए तो बंदे के घर नहीं काबे में आता है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। जवानों जियो जिसे समझ आ रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अली तो जमीन पर भी आए तो काबे में आता है। ज़ाया कर दिया, फिर कह रहा हूं अली तो काबे में आता है। नहीं मजा आया, फिर कह रहा हूं, वक्त ज़ाया ना करें, बोलते आए। 35 मिनट हो गए हैं और पूरे 5 पर मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अली जमीन पर भी आए तो काबे में आता है। सारे मुझे देखो, इधर देखो, इस नलायक को देखो जरा, अली जहां भी आता है काबे में आता है। इस मजमे में अगर किसी का दिल करता है यहां अली आ जाए, वो इसे काबा करे, अली आ जाएगा। भाई जियो जिसे समझ आ रही है बात। हाँ, वो बड़े ठुड्डे खा रहा था ना, कभी कहीं ठुड्डा कभी कहीं से ठुड्डा। फुटबॉल जो था, फुटबॉल था ना, ठुड्डे तो पड़ रहे थे। इन जैसे एक बुजुर्ग पास बैठे हुए थे, मुझ जैसा एक नालायक पास आके पूछने लगा बाबा जी एक बात तो बताए। कहा पूछो। बाबा जी फुटबॉल का कसूर क्या है, इसे आखिर इतने ठुड्डे पड़ते क्यों हैं? कहने लगे बेटा कान कर, कान करीब करके बाबा जी कहने लगे पुत्र अंदरों खाली ये आए। जिसे समझ आइए चुप ना करना यार। तुम अफगानिस्तान की बात करते हो, मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं दिल में अली ले आओ, आज ही कश्मीर आजाद हो जाएगा।
مولانا چہرہ دکھائیں، اٹھ کے کھڑے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو نا، اٹھ کے کھڑے ہو، دوبارہ نعرہ لگائیں، میں دیکھوں کون چپ ہے۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، آپ سب کی عمریں دراز ہوں، اللہ آپ کی زندگی کے مسائل پر اپنی رحمت کے وسائل کو غالب کرے میرا رب۔ آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھوں؟ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ کیا ہو رہا ہے؟ علی علی کون کر رہا ہے؟ اللہ اللہ علی علی کرتا کرتا اچانک درمیان میں محمد سے کہنے لگا حبیب کل۔ معنی یہ تھا محبوب آدھا علی علی میں نے کر دیا ہے، اب اگلا آدھا آپ کرو گے۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ آدھا علی علی اللہ نے کر دیا ہے اور آدھا علی علی محبوب آپ کرو گے۔ محبوب علی علی کرو، اٹھو محمد فاطمہ کا ذکر کرو، اٹھو مصطفیٰ حسن کا ذکر کرو، اٹھو مصطفیٰ حسین کا ذکر کرو۔ بعد میں نبی نے جو کیا اور اللہ نے جو کروایا اسے میں پڑھ تو لیتا ہوں، لیکن ایک بات تو اپنے رب سے کرنے دو۔ علی کہتے ہیں جب میرا دل کرے نا میں اللہ سے بات کروں، اللہ میری سنے تو میں مصلی پر آتا ہوں۔ اب جب میرا دل کرے اللہ بولے اور میں سنوں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے بات تو کرنے دو اپنے رب سے۔ اللہ تو کر رہا ہے نا آل محمد کا ذکر تو کر دینا سارا۔ جسے اللہ پہ یقین ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار؟ یقین ہے تیری ذات پر ہمیں، تو سارا ذکر کر دے۔ اور اگر تو نے نبی سے کروانا ہے تو سارا نبی سے کروا، کل درمیان میں سے نکال کے آیت پہ شروع پہ رکھ، سارا نبی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے کہ علی کا ذکر ہے آدھا تو آپ کر رہا ہے، آدھا تو محمد سے کروا رہا۔ ہائے ہائے علی کا ذکر ہے آدھا تو آپ کر رہا ہے، آدھا تو محمد سے کروا رہا ہے۔ تم ٹھنڈا بولتے ہو، میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ نہیں میں پھر مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر پوچھ رہا ہوں اللہ جی یہ کیا چکر ہے؟ علی کا ذکر آدھا تو آپ کرتا ہے، آدھا محبوب سے کروا رہا۔ علی کا چکر تو آدھا آپ کر رہا ہے، آدھا محبوب سے کروا رہا ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر۔ اگر میں نے سارا نبی سے کروایا تو مولوی پھر اپنے کانوں کے ساتھ منہ لگا کے کہیں گے محمد کا اپنا گھر تھا نا، انہی کی کرتے رہے۔ آدھا آپ کر رہا ہوں، آدھا نبی سے کروا رہا ہوں، تاکہ زمانے کو تراویوں میں قرآن نہ یاد آئے بلکہ جب بھی قرآن کھولیں انہیں سبق مل جائے۔ آل محمد کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں۔ علی علی کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ کل کا ایک معنی اور نہ کیا جائے آج حافظ صاحب؟ کل کا معنی ہے کہہ دو علی علی، کل کا معنی ہے کہہ دو علی علی۔ حافظ صاحب کل، اے نومی کل کا معنی ہے کہہ دو علی علی۔ نہیں میں چل سکتا، کل کا معنی ہے کہہ دو علی علی۔ نہیں مجھے مزہ آ رہا، کل کا معنی ہے کہو علی علی۔ بھائی وحی کا مخاطب اول مصطفیٰ ہے، مخاطب دوم ہم سب ہیں۔ اب کل کا معنی ہے کہہ دو علی علی۔ ٹھنڈا بولے ہو، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی کل کا معنی ہے اللہ کہہ رہے زمانے والوں کہو علی علی۔ جو نعرہ حیدری یہ ہے کل کا معنی۔ اب آپ کہو تو آگے پڑھوں؟ نہیں آپ نے ٹھنڈا کہا،
دیکھیں میرے پاس 19 منٹ باقی ہیں، 19 منٹ، میں 19 منٹ ابھی اور قرآن پڑھوں گا، 19 منٹ کے بعد میں چلا جاؤں گا، میرا بڑا لمبا سفر ہے۔ کل محبوب آپ کہو۔ اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا وہی ذکر جو میں نے چھیڑا ہے نا تیری آل کا، جہاں پہ چھوڑا ہے نا اس سے آگے کروں گا تو خود، لیکن اب زبان تیری ہوگی۔ اچھا یا اللہ، تو بتا پھر علی کا ذکر محمد کہاں سے شروع کرے؟ فرمایا محبوب آپ نے پہلا جملہ کہنا ہے لا اسألکم۔ کیا کہنا ہے؟ جئیں آپ سدا جئیں، خوبصورت مجمع اور انتہائی زرک لوگ ہیں سامنے، بچے پیچھے ہیں، بزرگ اور جوان قرآن پڑھ رہے ہیں، الفاظ ہیں لا اسألکم۔ معنی کیا ہے؟ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اب معنی ایک پردیسی کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ نے پہلا جملہ کہنا ہے لا اسألکم، میں محمد ہوں مانگنے والا نہیں۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، آپ نے مل دے دیا، میں نے مل لے لیا، میرا اندر آپ کو دعا دے رہا ہے، میں اندر سے خوش ہوں یار، میں اقرار کرتا ہوں آپ نے واقعی حق ادا کیا ہے، میں دوبارہ تکلیف دے رہا ہوں۔ اللہ فرمایا لا اسألکم، ان سے کہو میں محمد ہوں، سوالی نہیں ہوں۔ زمانے والو انا آتینک الکوثر کا تاج میرے سر پہ پہنایا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا وجود میرا بنایا گیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبک کا عصا میرے ہاتھوں میں پکڑایا گیا ہے، لا امرک کی سانس مجھے عطا کی گئی ہے، یاسین کے دندان میرے بنائے گئے ہیں، علم نشرح میرے سینے کی قسم اٹھائی گئی ہے، والفجر میں زمانے کو میری پیشانی دکھائی گئی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آنے والے کو خالی نہ جانے دوں، یہ مجھے حکم سنایا گیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، عطا پر عطا، 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 بانٹنے والا مجھے بنایا گیا ہے، میں بانٹنے والا نہیں، میں بانٹنے والا ہوں، مانگنے والا نہیں ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے اللہ محبوب آپ نے آج سوال کرنا ہے، اور سوال کیا نہیں میں نے، مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہوں میں کیسے آدھا؟ کون مانگ رہا ہے؟ ادھر سے کہا مصطفیٰ، ادھر سے کہا اللہ، فائنل کرو، فیصلہ کرو، میں آگے پڑھوں۔ پھر کون مانگ رہا ہے؟ ہاں دیکھیں عوام اور علماء میں یہ فرق ہوتا ہے، عوام تو پھنس گئی، ایک نے کہا مصطفیٰ نے مانگا، ایک نے کہا خدا نے مانگا، دو عالم تھے انہوں نے بیٹھ کے کہا لڑنا نہیں، اللہ منگوا رہا ہے، محمد مانگ رہے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی مرضی سے کہیں مسجد کا بل آ گیا ہے چندہ لاؤ تو یہ آپ مانگ رہے ہیں، میں کان میں کہوں مولانا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اعلان کریں شاہ صاحب کا مدرسہ ہے، سیدوں کا پیسہ ہر ایک کی جیب میں ہے، حق بنتا ہے تمہارا، اٹھو اور اٹھ کے میرے مدرسے کی خدمت کرو، تو وہ آپ نہیں مانگ رہے، وہ میں آپ سے منگوا رہا ہوں۔ اب اگر دینے والا دے گا تو مجھے دے گا،
دینے والا نہیں دے گا تو آپ بھی خالی میں بھی خالی، اصل میں خالی۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ اگر اس پر عمل کرنے والا عمل کر گیا تو وہ خدا کے ہاں بھی مقبول ہے، مصطفیٰ کے ہاں بھی، اور اگر نہ عمل کرے گا تو اس کے دروازے سے خدا بھی خالی، مصطفیٰ بھی۔ ٹھنڈا بولے ہو یار؟ نہیں، حد ہو گئی ہے۔ قرآن میں نماز نہیں مانگی، آرڈر دیا۔ روزہ نہیں مانگا، آرڈر دیا۔ حج نہیں مانگا، آرڈر دیا۔ زکوٰۃ نہیں مانگی، آرڈر دیا۔ سارے دین کا آرڈر دینے والا مصطفیٰ۔ آج اللہ کہہ رہے آرڈر نہیں دینا، مانگنا ہے۔ آرڈر نہیں دینا، بولے نہیں یار، بولو، چپ نہ ہو جاؤ یار۔ آرڈر نہیں دینا، اللہ سارا دین تو آرڈر پہ ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن نہیں جو مصطفیٰ کو حاکم نہ مانے۔ حاکموں کا کام مانگنا نہیں ہوتا، آرڈر دینا ہوتا ہے۔ سارے دین کا آرڈر دیا، لیکن یہ روح دین ہے، اسے منگوا رہا ہوں تاکہ آرڈروں پہ کچھ متکبر لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، لیکن اگر محمد جیسا حاکم مانگنا شروع ہو تو بڑے بڑے بے غیرتوں کے سر بھی جھک جاتے ہیں۔ یار مالک ہو کے مانگ رہا ہے، ٹھنڈا بولے ہو یار، مالک ہو کے مانگ رہا ہے، حکم تو نہیں دے رہا، مانگ رہا ہے۔ اب مالک مانگنا کیا ہے؟ فرمایا دین کی اجرت مانگنا ہے۔ سارے دین کی اجرت، پوری محنت اسلام کی محنت کی مزدوری۔ اچھا اللہ تو کیا مانگنا ہے؟ فرمایا وہ جو موبائل دے دیں، پیسے دوں گا، پہلے کنفرم کر لوں کتنے کا ہے، جتنے کا ہوگا اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اصول ہے سودے کا، جتنی کی شے ہو اتنی قیمت ہوتی ہے، جتنے کی شے ہو اتنی قیمت ہو۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ منت کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے کیا دیا؟ فرمایا نماز دی۔ بدلہ کیا ہے؟ فرمایا حسین کا پیار، فاطمہ کی عزت، علی کی محبت۔ یا رسول اللہ منوانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ منوا رہا ہے آل محمد کی محبت کو، نماز ہی مانا کرو۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ باقی یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ ہاں قرآن پکڑ کر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی جرت نہیں علی کے پیار کی برابری کر جائے۔ تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا، میں آگے نہیں پڑھوں گا، رہنے دیتا ہوں، نہیں آگے نہیں پڑھتا، نہیں آگے نہیں پڑھتا۔ بار والوں میں پھر دہراتا ہوں، اگر تمہارے والا ہے تو مجھے بتاؤ، دے دیتا ہوں، نہیں ہے تو کہیں اور جا کے سیل لگا لوں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں نماز کی جرت نہیں حسین کی محبت کی برابری کر جائے۔ نماز اپنی قبولیت کے لیے ان کے درود کی محتاج ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اپنے پسند کے کسی عالم کے ساتھ رابطہ کریں، اس سے پوچھیں کہ اگر میں کپڑے سلوا لوں درزی سے اور کپڑے سلوا کے اس کی مزدوری گبت کر لوں، مار لوں مزدوری، جان بوجھ کر بدماشی کر کے اس کی مزدوری نہ دوں اور وہی کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے آ جاؤں تو میری نماز ہو جائے گی؟ مولوی کہے گا شدائی ہو گیا ہے، تو کسی کی مزدوری مار لے اسی کپڑے سے نماز ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میں منت کرتا ہوں مزدوری تو تم درزی کی مار لو تو نماز نہیں ہوتی، تو جو محمد کی مار لے اس کی کیسے ہو جائے؟
جسے سمجھ آئیے بولو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھیں 52 منٹ ہو گئے، میرا خیال ہے اب مجھے اجازت دے دو، کافی وقت ہو گیا، اٹھاؤ جانے دیں۔ نہیں پھر انشاءاللہ میں آؤں گا، نہیں وقت کافی ہو گیا۔ 3-4 بندے جوش میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باقی کا خیال ہے چلے جاؤ۔ نہیں دیکھیں پتہ کیا مسئلہ ہے، اب اس سے آگے میں نے ایک بھی لفظ پڑھانا تو 60 کی گنتی کراس ہو جائے گی، وقت اگلے گھنٹے میں چلا جائے گا، اس لیے نہیں بات تو ہے نا جی۔ اور آپ نے سال بعد سننا ہے، میں نے 3 ٹائم پڑھنا ہے، بات تو ہے نا جی، بات تو ہے، بس ٹھیک ہے۔ 8 محدثین اسے نقل کر رہے ہیں، 8 محدثین اسے نقل کر رہے ہیں۔ مولانا جلدی جلدی سے اگر پڑھنا ہے، تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں، پوری زندگی منبر چھوڑ دوں گا، اگر ہو تو آپ چپ کریں تو میرے مجرم ہیں۔ میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، سبحان اللہ کہو۔ کہتے ہیں مسجد نبوی ہے اور نبی منبر پر یوں کھڑے ہیں مصطفیٰ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں یوں مسجد نبوی کے منبر پر حضور کھڑے ہیں، مسجد نبوی ہے، منبر ہے، صحابہ کی جماعت ہے، نبیوں کے امام کا خطبہ ہے، اور منبر پر کھڑے ہیں نبی۔ کہتے ہیں خطبہ چل رہا تھا، اچانک ایک پردہ ہلا، دروازہ کھلا، سرخ کپڑوں میں ایک شہزادہ مسجد میں آیا، عالمین کی رحمت کی زبان پر قرآن ہے، آنکھوں میں بطول کا بیٹا ہے۔ حسن کو دیکھ رہے ہیں، حسن کو، ہاں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں نبی حسن کو، اور تقریر جاری ہے، خطبہ جاری ہے، نبیوں کے امام کا خطبہ ہے، سامنے حسن ہے، نہیں دیکھو ادھر ادھر یار، سامنے حسن ہے۔ محدثین کہتے ہیں اچانک نا حسن کا کرتا پاؤں میں آنے لگا اور حسن گرنے لگے، نبی چپ کر کے منبر پر بیٹھ گئے، مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا اور خاموش ہو کر حسن کو تک رہے ہیں۔ اسی اسنا میں اچانک پردہ ہلا اور حسین آ گئے۔ اب نبی دیکھ رہے ہیں حسن اور حسین کو، رانجھا والو، اچانک ایسے لگا کہ حسین گرنے لگے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں مصطفیٰ نے منبر چھوڑا اور یوں آگے کو چلے، اور یوں درمیان میں آ کے نا حسن کو اٹھاتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں۔ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے سنت کو دیکھا، میں اس پہ غور کر رہا ہوں، تم دیکھو صحابہ کیا کر رہے ہوں گے۔ یوں حسن کو پکڑا، حسین کو پکڑا، سینے سے لگایا، واپس اپنے منبر پر آئے اور منبر پر بیٹھ کے یہاں حسن کو بٹھاتے ہیں، یہاں حسین کو بٹھاتے ہیں۔ اب نبی کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں۔ تم چپ رہو، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں۔ اب جہاں سے دوبارہ تقریر مصطفیٰ نے شروع کی، میں وہی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈا بولے بار والو، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ کہو ذرا۔ مولانا سورہ تغابن کی آیت سے فرمائی، انما الاموالکم واولادکم فتنہ،
نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے برحق فرمایا ہے اولادیں والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، یہ گر جاتا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اسے کچھ ہوتا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ الفاظ ختم ہوئے، روایت ختم ہو گئی، حدیث رک گئی، اس سے آگے ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ مجھے جو سمجھ آیا میں سامنے رکھ دیتا ہوں، جسے اس سے اوپر سمجھ میں آئے وہ اوپر بیان کرے۔ نبی نے اب قیامت تک کے لیے مسجد سنیوں کی ہو، شیعوں کی ہو، دیوبندیوں کی ہو، اہل حدیثوں کی ہو، کوئی بھی مسجد ہوگی، جب بھی کوئی مولوی جمعے کا خطبہ دے گا یوں کھڑا ہوگا، پھر کچھ پڑھے گا، پڑھتا پڑھتا اچانک چپ کرے گا، بیٹھ جائے گا۔ بیولوجی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچانک چپ کرے گا، بیٹھ جائے گا، پھر اٹھ کے کھڑا ہوگا، دوبارہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب جب وہ نماز پڑھا لے، سلام پھیرے، اس کے پاس بیٹھ کے کہنا قبلہ ایک بات تو بتائیں۔ وہ پوچھے بیٹا پوچھو۔ قبلہ آپ جمعے کا خطبہ بھول گئے تھے؟ کہے گا نہیں بھولا تو نہیں۔ تو پھر آپ چپ کیوں ہوئے، بیٹھے کیوں؟ کہے گا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ کیسے آگے پڑھوں؟ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اس مولانا کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے اس کی ماں کا صدقہ دینا، کہنا قبلہ آپ کو آپ کی ماں کا صدقہ۔ یہ تو بتاؤ کہ نبی کیوں بیٹھے تھے؟ اس کی ماں مر جائے گی وہ نہیں بتائے گا، یا بتانے کے لیے بندے کا خون علی ہونا ضروری ہے یا علی کا ماننے والا ہونا ضروری ہے؟ یہ بتائیں گے کہ نبی حسین کے لیے بیٹھے تھے، نبی حسین کے لیے بیٹھے تھے، نبی حسین کے لیے، نبی حسین کے لیے بیٹھے تھے، نبی حسین کے لیے بیٹھے تھے۔ چپ ہو، میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ نبی حسین کے لیے بیٹھے تھے، تاکہ قیامت تک زمانے کو سمجھ آ جائے جس مسجد کے جمعے میں حسین کی یاد نہ آئے اللہ قیامت تک جمعہ بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے پاس 1 منٹ باقی رہ گیا، 1 منٹ چھوڑ دوں؟ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں اس میں 7 منٹ اور ڈال دیں۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ بہت اچھا سنتے ہیں، میں خوش جا رہا ہوں آپ کے درمیان۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک جو میں نے پڑھا وہ سب کو پتا ہے کہاں سے پڑھا ہے؟ کوئی جملہ ایسا تو نہیں آیا کہ ادھر سے آ گیا ہے مجھے نہیں پتا چلا۔ ایک ہی آیت کو ہم نے پڑھا، وہ بھی آدھی پڑھی گئی، ساری نہیں، باقی ادھار ہو گئی۔ ادھار ہو گئی نا آپ کے ساتھ۔ وعدہ میں آؤں گا انشاءاللہ، اس سے آگے پڑھوں گا، آپ یاد کروائیں گے تو پڑھوں گا کہ شاہ جی آپ نے یہاں پہ چھوڑی تھی، اب اس سے آگے پڑھ کے سنائیں۔ وہ کیا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ تھا کیا، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی جو پڑھ رہا ہوں قسم با خدا اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے پڑھا ہے کہ خیمہ ہے، حسین ہے، اور ماں جائی خیمے میں آئی ہے۔ ثانیہ زہرا زینب خیمے میں آئی ہیں۔ یہ وہ زینب ہے کہ یزید کے دربار میں خطبہ دے تو نبی نے صحابہ کہتے ہیں علی کہاں سے آ گئے؟ بیٹی کا لہجہ ہے کہ بابا کی تصویر ہے۔ یہ وہ زینب ہے۔ کتنا مقام ہے فاطمہ کا سوچ سکتے ہو؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
مریم کی عزت صرف ایک وجہ سے ہے کہ وہ فقط عیسیٰ کی والدہ ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز مریم سے فاطمہ کی عزت 3 گنا زیادہ ہے۔ 3 بھی اس لیے کہا کہ 3 حد ہے، حد ہے، حد ہوتی ہے 3 گنا زیادہ ہے۔ 92 تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مریم نہیں یہ فاطمہ ہے جو علی کی زوجہ ہے۔ مریم دیکھو بیٹی کے کسی بھی عورت کی زندگی میں پہلا پیپر ہے بیٹی ہونے کا، دوسرا پیپر ہے بہن ہونے کا، تیسرا پیپر ہے بیوی ہونے کا، چوتھا پیپر ہے ماں ہونے کا، 5واں پیپر ہی کوئی نہیں۔ اب ان تینوں میں پیپروں میں بیٹی، بہن، بیوی اور ماں، چاروں پیپروں میں کمپلسری پیپر، لازمی سوال جس کے بغیر عورت پاس نہیں ہو سکتی اسے بیوی کہتے ہیں۔ بیٹی کے پیپر میں اگر بیٹی فیل ہو جائے تو کہتے ہیں لاڈلی تھی بیٹی، بہن میں اگر وہ فیل ہو جائے تو کہتے ہیں لاڈ تھا بھائیوں کا، ماں میں اگر فیل ہو جائے تو کہتے ہیں ماں کا مقام ہی تھا ایسا، جلالی ماں تھی۔ اگر کوئی عورت بیوی کے پیپر میں فیل ہو جائے تو وہ فیل ہے، جہنمی ہے، وہ پاس نہیں ہو سکتی۔ جس بی بی کی اتنی شان ہے جسے مریم کہتے ہیں وہ تو بیوی والے پیپر میں بیٹھی ہی نہیں۔ بیوی والے پیپر میں مریم نے پیپر دیا، اسے کیا پتا ضروری سوال کون سا ہے؟ وہ تو کٹ کے زمانے سے اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ یہ محمد کی بیٹی ہے جو سارا دن علی کی نوکری کر کے رات مصلے پر بیٹھتی تھی، جسے سمجھ آئی سینے کا زور لگا کے سنا۔ یہ مقام ہے سیدہ کا، لیکن سیدہ فاطمہ بھی ظاہری طور پر ایک پیپر میں نہیں گئی، وہ پیپر ہے بہن کا۔ بی بی کے بھائی بچپن میں فوت ہوئے، بی بی فاطمہ بہن کیسی ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ آئے بولو یار، یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ محمد کی بیٹی بہن کیسے ہے؟ نبی نے فرمایا میری بیٹی کی ثانی، اگر کسی نے فاطمہ کا کردار بہن کے طور پہ دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھو۔ آئے جسے سمجھ آئیے چپ نہ کرنا میرے سامنے۔ اس لیے انہیں زمانہ ثانی زہرا کہتا ہے کیونکہ اس بی بی نے آ کے ماں کا پیپر پورا کیا ہے۔ ہاں یہ ہے ثانی زہرا، بھائی کے پاس آ گئی اور کیسی بہن ہے؟ جیسی فاطمہ، فاطمہ جیسی بہن حسین کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بھائی میری گود اجڑ گئی، میری گود کے دونوں پھول شہید ہو گئے، بھائی مجھے ملال نہیں آیا، بھائی اکبر تیرے صلب سے آیا، میں دیکھتی تھی مجھے نانا کی تصویر نظر آتا تھا، بھائی میرا اکبر بولتا تھا تو لہجہ مصطفیٰ کا تھا، بھائی آپ میرے اکبر کی لاش کے ٹکڑے ایسے لائے جیسے مالی کسی باغ میں سے پھول چنتا ہے، آپ نے اکبر کی لاش کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں سے ایسے چنے، مجھے ملال نہیں آیا بھائی میرے غازی کے بازو قلم ہو گئے، مجھے ملال نہیں آیا بھائی میرے قاسم کے سہرے کی لڑیاں رل گئیں، میرے حسن کی جد اجڑی، گھر اجڑا، میری بھتیجی بیوہ ہو گئی، میرے حسین کی بیٹی سہاگن ہونے سے پہلے بیوہ ہوئی کربلا میں،
مجھے ملال نہیں آیا بھائی، لیکن میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اب حسین نے دیکھا بہن ہمارے دروازے سے دشمن خالی نہیں جاتا، تو بہن ہو کے سوال لے آئی ہے، بتا تیرا بھائی تجھے کیا دے سکتا ہے اس مصیبت کی گھڑی میں؟ بھیا مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ بس یہ جملہ زینب کی زبان پر تھا کہ قبلہ مورخین نے لکھا حسین کے خیمے میں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، حسین المدد یا حسین کی آواز تھی۔ حسین اپنے خیمے میں گئے، بی بی ام رباب جو کہ علی اصغر کی ماں تھی حسین سے عرض کرنے لگیں امام آپ سخی ابن سخی ہیں، میں نے ساری زندگی بیوی ہو کر آپ کی نوکری کرنے کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، پھر سے اگر پھر بھی مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اماں کی چادر کے صدقے معاف کر دو حسین، لیکن میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں۔ اب امام نے دیکھا گھر والی ہو کے مانگ رہی ہے، اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی حسین میرے آقا میرے امام، آپ کے 18 سال کے بیٹے کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے، آپ کے 13 سال کے قاسم کے ساتھ کسی کی جنگ ہو سکتی ہے، آپ کے 32 سال کے عباس کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا اصغر تو 6 ماہ کا ہے، آپ 4 شعبان کو مدینے سے نکلے تھے، اس وقت میرے بیٹے کی عمر 2 دن تھی، 2 دن کا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا، شعبان گزرا، شوال گزرا، رمضان گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، اور پھر ذوالحج گزرا، پھر رجب یعنی محرم 6 ماہ، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم، 6 ماہ گزر گئے۔ امام میرا ساری زندگی کا مسافر بیٹا کربلا کی ریت پر اترا، مہمان نوازی پانی سے نہیں پیاس سے کی گئی، آپ مجھے 2 بوند پانی اس کے لیے مانگ دیں۔ جب کہا نہ مانگ دیں، امام حسین نے گھر والی کو دیکھ کر کہا بی بی ہمیں بانٹنا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا ہمارے خاندان کی صفت نہیں ہے۔ اچھا اب بہن بھی کہتی ہے تو بیوی بھی کہتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن جانتا ہوں یہ لوگ سنیں گے نہیں، لیکن اہتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن کوئی یزید کے لشکر میں سے میرے نانا کو یہ نہ کہہ سکے کہ اگر حسین بچے کے لیے مانگتے تو ہم دے دیتے۔ بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور چلنے لگے کہ زینب آگے بڑھیں اور بڑھ کے فرمانے لگیں بھائی رک جاؤ، باہر لو چل رہی ہے، میرا چھوٹا سا بیٹا اتنی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ سبز کپڑا پیش کیا، بی بی کے سبز کپڑے میں علی اصغر کو لپیٹا گیا، سبز کپڑے میں لپٹا ہوا بیٹا حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے کربلا کی طرف نکلے۔ رانجہ والو یزید کا لشکر آپس میں باتیں کرنے لگا، حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آ گیا ہے۔ جب یہ کان تک حسین کے بات پہنچی تو آنکھیں پرنم ہو گئیں، رو کے کہنے لگے بھائی یہ قرآن نہیں آیا، یہ اللہ کی آیت آ رہی ہے، یہ میرے جگر کا ایک پارا آ رہا ہے، نبی کا نواسا ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا لخت جگر ہے، نام علی اصغر ہے، بچپن سارا مسافر گزرا، اب ریت کے ٹبے پہ آخری منزل پر ہے، آپ میں کوئی ہے جو 2 بوند پانی میرے اصغر کے حلق میں اتار دے، میں قیامت کے دن نانا کے دربار میں حوض کوثر کیا جام دے اسے دوں گا۔ یہ جملہ سن کے رانجہ والو شمر نے ہرملا کو آواز دی۔ ہرملا وہ شخص تھا جس کا تیر کا نشانہ کبھی چھوٹا نہیں تھا، اس نے آواز دے کے کہا علی کے پوتے کو خالی نہ جانے دینا، اصغر پلٹنا نہیں چاہیے ماں کی گود میں، اس کے گلے کو تیر کے ساتھ سیراب کر۔
قبلہ میرے والد گرامی شیخ فقی شیخ مخدوم حضرت مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نشست میں نے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے میں نے پڑھا ہے کہ تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اتنا وزن اصغر کا نہیں تھا جتنا تیر کا تھا، اور یہ زہر سے بجھا ہوا تیر تین منہ والا جو کہ گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، جو کہ جنگ میں جانوروں پہ چلایا جاتا تھا، اس ملعون نے وہ تیر حسین کے بیٹے کی طرف بھیجا۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے اس نے کمان میں سے تیر کا ترکش میں سے تیر کمان میں رکھا، نشانہ لگایا تو اس کا نشانہ خطا ہوا۔ جب اس کا نشانہ چھوٹتا ہے تو شمر ہرمل کو دیکھ کے کہتا ہے تیرا نشانہ کبھی نہیں چھوٹا، آج کیا مسئلہ ہے؟ اس نے دوسرا تیر نکالا، پھر نشانہ رکھا، نشانہ خطا ہوا۔ اب شمر نے پھر پوچھا تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا، آج کیا مسئلہ ہے؟ یہاں فرماتے ہیں کہ اس ہرملا نے شمر سے کہا جب میں کمان میں تیر رکھ رہا ہوں خیمے میں سے ایک بچی کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ مجھے دیکھ کر کہتی ہے بدبخت میرے بھائی کو تیر نہ مار، میرا ویر بڑا پیاسا ہے، اس کی آنکھیں تارے لگ چکی ہیں، اس کے سانس کی لڑی اٹک رہی ہے، میرے مسافر بھائی کو تیر نہ مار۔ جب اس بچی کی آواز میں سنتا ہوں مجھ سے تیر خطا ہوتا ہے۔ اب مورخین نے قبلہ لکھا کہ تیسرا تیر جب اس نے کمان میں رکھا ہے نا، پردے میں سے حسین کی زوجہ علی اصغر کی اماں اصغر کو دیکھ کے کہتی ہیں اصغر اس ظالم کا تیسرا تیر تیری طرف نہیں، اس نے میرے سرتاج پہ تیر رکھا ہے، اس نے میرے حسین پہ تیر رکھا ہے، اور سن اصغر اگر تیرے بابا کو تیر لگا تیری ماں تجھے حق دودھ معاف نہیں کرے گی۔ مورخین کہتے ہیں ادھر ترکش کمان میں سے تیر نکلا، ادھر باپ کی گود سے اصغر نکلا اور ہلکے اصغر پر تیر لگا، لیکن اصغر کا گلا اتنا نازک تھا، اتنا نازک تھا، اتنا نازک تھا کہ نازک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کا گلا چیرتا ہوا تیر پھر بھی بابا کے شانے میں آ کے لگا۔ اب خون حسین کے ہاتھ میں ہے اور لاشا زمین پر تڑپ رہا ہے۔ کہتے ہیں امام حسین نے دل میں خیال کیا میں بیٹے کا خون زمین پر پھینکوں اور بچے کی لاش اٹھاؤں۔ زمین کانپ کر بولنے لگی حسین یہ بے قصور سید کا خون ہے، حسین یہ پیاسے سید کا خون ہے، حسین یہ ساری زندگی کے مسافر کا خون ہے، زمین کے جگر میں طاقت نہیں اسے برداشت کر جائے۔ حسین اگر اپنے ہاتھوں سے خون زمین پر پھینکو گے تو قیامت تک نانے کی امت فصل کو تڑپ جائے گی، فصلیں نہیں اگنے والی۔ امام حسین کو خیال آیا بیٹے کا خون امامت کی طاقت سے آسمان پہ پھینکوں؟ قدرت سے آواز آ رہی ہے حسین اگر اپنے ہاتھوں سے اصغر کا خون آسمان پہ بلند کیا تو نانے کی امت بارش کو تڑپ جائے گی، بارش نہیں ہوگی۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین اپنے بیٹے کے خون سے اپنی داڑھی کو لال کرتے ہیں اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نانا نانا اب تو اللہ آپ کی امت بخش دے گا نا، نانا نانا اب تو آپ کی امت بخشی جائے گی نا، نانا کل قیامت کے دن میں حسین اصغر کے خون سے رنگی ہوئی داڑھی اللہ کی کچہری میں پیش کر کے عرض کروں گا اللہ میرے نانا کی امت کو میرے اصغر کے خون کے بدلے بخش دے۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو،
کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ میرے ساتھ میرے رفیق سفر حافظ شہباز یعقوبی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسی بات کو نظم کی صورت میں ہمارے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ لیکن قبلہ اس کو کھولو بھائی، مائک ایک کو کھولو، دی آواز رکھو۔ قبلہ شاہ جی دا حکم ہے جڑی گل چھڑی ہے انہوں شیر دے اندر ایک دو شیر دے اندر، اس تو بعد نماز دا ٹائم ہے۔ کربل دے وچ امام پاک دی جدوں شہادت ہوئی، عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی، عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی، لاشاں اہل بیت دیاں خون دے اندر رنگیاں نے، او لاشاں وی ظالماں نے نیزے اتے ٹنگیاں نے، ویکھو صبر حسین دا بی بی اترو ایک نہ روئی، عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی، جس نو آپ رسول اللہ گودی وچ کھڑاں دے رہے، جس دے جھولے دی ڈوری جبرائیل ہلاں دے رہے، اس حسین دی گردن ظالماں تیران نال پروئی، عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی، عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی۔